بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ذوالجناح کے بارے میں کچھ اہم معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ میدان کربلا کی خاطر جان قربان کرنے والوں میں امام حسین ابن علی کے 72 ساتھی تھے جو اس عظیم معرکے میں شہید ہوئے۔ امام حسین کے باوفا ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا بھی آتا ہے جو امام کی ہر مصائب اور آزمائش میں ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی جنگجو ساتھی نہیں بلکہ بے زبان گھوڑا ذوالجناح تھا جس نے اپنی وفاداری اور قربانیوں کے ذریعے اپنا نام تا قیامت تک اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ ذوالجناح کا اصل نام مترجس تھا جسے مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ موقس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ بعض اہل علم ذوالجناح کو مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں۔ یہ جنت کے سواریوں میں سے ایک سواری ہے اور اللہ نے نبی کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا۔ کچھ اہل علم کا ماننا یہ بھی ہے کہ ذوالجناح کو عام جانور نہیں بلکہ جن تھا جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا اور شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح ایک غیر معمولی گھوڑا تھا جس کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے کی نسل سے جا ملتا تھا۔ ذوالجناح کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ذوالجناح بار بار اپنا سر آپ کے قدموں میں جھکا دیتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالجناح امام حسین کو دے دیا اور پھر یہ گھوڑا آپ کے ساتھ رہا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح سخت ترین دن تھا جب وہ میدان کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی لاش اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا۔ لمبے سفر اور پیاس کی شدت کے باوجود ذوالجناح نے بہادری سے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ سورج کی تپش بڑھنے لگی اور یہ وفادار گھوڑا تھک چکا تھا۔ اس نے کئی یزیدی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور زخموں کی وجہ سے اس کا جسم انتہائی کربناک کیفیت میں تھا۔ جب امام علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہو کر آخری دفعہ میدان کربلا میں نمودار ہوئے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی اور آخرکار اپنے امام کے خون سے ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو لال کیا۔ ذوالجناح زخمی حالت میں دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیموں کی طرف آیا اور اپنی اس حالت سے امام مظلوم کی شہادت کو بیان کر دیا۔ روایتوں کے مطابق اہل بیت کی خواتین ذوالجناح کے چاروں طرف جمع ہو گئیں اور ماتم کرنے لگیں۔ اسی دوران ذوالجناح غائب ہو گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ دوڑتا ہوا نہر التمہ کی جانب گیا جہاں حضرت عباس علمدار شہید ہوئے تھے اور اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ صحرا میں نکل گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت ذوالجناح کی آمد ہوگی اور وہ امام کا سواری ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز، اسلامی واقعات کی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریسیو ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔